शरीयत और लॉजिक साथ साथ। تو اب دیکھو اس سوسائٹی میں زنا پہ پابندی نہیں لگائی، کیوں؟ جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں وہ خود بچپن سے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ زنا کرتے آ رہے ہیں۔ بات سے بات نکلتی ہے، ہمارے ہاں کچھ یوٹیوبرز جو ہیں ہماری سوسائٹی کا بڑا غلط رخ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کا اکثر ہمارے جو بعض یوٹیوبرز وہ یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستانی مرد ٹھرکی ہوتے ہیں۔ یہ بھی چیز آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہے، کوئی لڑکی بال کھول کے گزر جائے تو سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یورپ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، گورے اتنے عفیف پاک دامن، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کوئی انٹی کوئی بکنی پہن کے جائے، کوئی کچھ بھی پہن لے، نہیں بھی پہنے، تو کوئی ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ کتنے ٹھرکی ہیں اور عورتوں کو چھیڑتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ اور بھائی آپ کو ان کے چھیڑنے کے واقعات معلوم نہیں ہیں، وہ ہماری طرح چھچوری حرکتیں نہیں کرتے، اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ 13 سال کی عمر سے زنا کرنا شروع کرتے ہیں، وہ 1 مہینے برداشت نہیں کر سکتے زنا کو، اور وہ ساری زندگی کرتے ہی رہتے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی ٹیکے لگا کے زنا کر رہے ہوتے ہیں، انجیکشن لگا کے۔ ہمارا کم از کم بوڑھا تو تمیز سے آگے بیٹھ جائے گا نا، اللہ اللہ شروع کر دے گا، ان کا بوڑھا بھی نہیں بیٹھتا تمیز سے۔ تو اب نہ ہمارے ہاں بر وقت شادی ہو رہی ہے، نہ اس طرح سے الحمدللہ سوسائٹی میں زنا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ حلال بھی بند حرام بھی بند تو وہ پھر یہی ٹھڑک کرے گا کہ انٹی کو دیکھ لیا اور ادھر ڈرامہ دیکھ لیا، ادھر فلم دیکھ لی، ادھر ناچ دیکھ لیا۔ تو اس سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ٹھرکی ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ذرا آپ ان کو اس زنا سے روک کے دکھائیں اور ان سے بولے تمیز سے شادی کرو، پھر دیکھو وہاں جبری زنا کے واقعات جتنے ہو رہے ہیں نا اس سے 20 گنا بڑھ جائیں گے۔ وہ اتنا صبر نہیں کر سکتے جیسے ہمارے لڑکے لونڈے لپاڑے صبر کرتے ہیں، ان میں اتنا صبر کیا ہو گیا نہیں ہے، ناممکن۔ وہ گھروں سے لڑکیوں کو زبردستی گن پوائنٹ پہ اٹھا کے غائب کریں گے، پھر وہ نہیں برداشت کر سکتے اتنا۔ اور یہ جو آپ کے یوٹیوبرز اپنی سوسائٹی کا غلط رخ دکھاتے ہیں نا، ان کو ذرا لگام دیا کرو۔ ایک آدمی نے دکھایا کہ ایک لڑکی بڑی بال کھول کے گھوم رہی ہے اور لڑکے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر نیچے وہ اس نے دیکھا یہ ہمارے قوم کیسی ٹھرکی ہے۔ میں نے کہا یہ انٹی کو بھی تو دیکھو نا، انٹی کو بھی تو خیال نہیں آ رہا کہ جب اتنے ٹھرکی تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو تم تھوڑا اسکارف لے لو بھائی، کوئی پراپر ڈریس پہن لو، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ انٹی کو تنبیہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو کیا جا رہا ہے یار، آپ اسکارف لے لو۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو اسلامی پردہ ہے وہ کریں، تھوڑا سا تو ڈریس کو اپنا پراپر کر لو، اتنا ہی کر لو جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے۔ لیکن اس انٹی کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوگا، ان ٹھرکیوں کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے، وہ بھی غلط ہے، وہ ٹھرکی بھی غلط ہے، میں ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا۔ لیکن پہلے غلط کون ہے؟ جو ایسا ڈریس پہنتی ہے کہ مردوں کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، اور مثال یہ دیتی ہے میں امریکہ میں اسی ڈریس میں گھومتی ہوں، لندن میں اسی ڈریس میں گھومتی ہوں، کوئی نہیں چھیڑتا مجھے۔ ان کی توندیں بھری ہوئی ہیں بھائی، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں، ان کے ہاں شادی کی عمریں 55-60۔ لندن سے آئے نا آپ، ویڈیو میں نہیں آئیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے، 50-60 سال میں بھی نہیں ہے۔ یہ لندن سے آئے، ان سے پوچھ لینا آپ چھپڑ میں جا کے اکیلے میں، یہاں وضو خانے کے نیچے چھاؤں ہے تھوڑا، تو چھاؤں میں جا کے پوچھ لینا ان سے۔ بعض چیزیں دھوپ میں نہیں پوچھی جاتی، چھاؤں میں پوچھی جاتی ہیں۔ تو شور شرابہ نہیں ہے۔ اب کیا میں گورے کی بات کروں، گورا میں خوبیاں بھی ہیں، بہرحال گورا ہے وہ، ہم لوگ کالے کالے سے ہیں تھوڑے سے۔ تو میں جو بات آپ سے کہاں لے کے باتیں گھومتی ہماری بہت ہیں، کلابازیاں بہت کھاتی ہیں۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا، جو بات کر رہا تھا اس کو تو پکڑو یار۔ وہ تو حدیث میں لے کے چلا تھا نا کہ قبل از وقت۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قانون سازی میں ان کے ہاں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ خود مبتلا نہ ہو۔ اگر شراب پی رہے ہیں تو شراب حرام نہیں ہوگی، زنا کر رہے ہیں تو زنا۔ اب ہومو سیکشولیٹی جو اتنی پھیل رہی ہے، کسی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورہ دیا کہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے یہ، بلکہ اس کے تو میڈیکلی کچھ بہت سارے نقصانات بھی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ سوسائٹی میں جب مذہب ختم تو سب یہ چیزیں عام ہوئیں، تو پھر ہومو سیکشولیٹی کی طرف گئے۔ جب بہت سارے لوگ چلے گئے تو یار جب اللیگل کر کے کرنا کیا ہے، جب سارے تو نہیں لیکن بہت سے لوگ جب کر رہے ہیں تو پھر لیگل ہی کرو اس کو، تو لیگل کر دیا اس کو۔ بتاؤ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے نقصان ہے؟
کس قدر نقصان ہے اس میں، کس قدر نقصان ہے. نسلیں ختم ہو رہی ہیں. یہ نسل کی گروتھ ایسی چیز ہے جو خدا چاہتا ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں نہ رہے. تبھی اللہ نے جانوروں میں خواہش نفس کو مسلط کر دیا، میل فیمیل کی طرف، فیمیل میل کی طرف، تاکہ ان کے ملاپ سے جانوروں کی نسل بڑھے. یہی سسٹم اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے. انسان نے اپنی عقل کو خدا کے مقابلے میں استعمال کر کے اس گروتھ ریشو کو کم کرنا شروع کر دیا. ہومو سیکشولیٹی کے ذریعے دو بچے دو ہی اچھے، ٹوپی ڈرامے، فضول قسم کے نعرے کہ زیادہ ہوں گے تو تربیت کیسے ہوگی. نتیجہ کیا نکلا کہ انسانیت، آپ کو پتہ ہے کہ یہ رپورٹ ہے کہ کووڈ-19 سے انسانیت اتنی تباہ نہیں ہوئی ہے جتنی فیملی پلاننگ سے تباہی کی طرف جا رہی ہے. کووڈ-19 نے انسانیت کی جو گروتھ ہے نا، یا انسانی آبادی پاپولیشن پہ اتنے خطرناک اثرات نہیں ڈالے، فیملی پلاننگ نے اس سے زیادہ اثرات ڈالے، اور ایسے ڈالے ہیں کہ کووڈ کی تو ویکسین ہے، فیملی پلاننگ کی کوئی ویکسین نہیں ہے. کہ جب یہ نظریات ایک دفعہ سرایت کر جائیں تو یہ نظریہ اب نکالنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب عورت کو یہ بات کھوپڑی میں بٹھا دی کہ بچہ ٹینشن ہے، اب وہ نہیں تیار ہوگی اس کام کے لیے. اسلام نے بتایا ٹینشن نہیں ہے، نعمت ہے، جتنے زیادہ اتنے اچھے. فیملی پلاننگ والوں نے کہا یہ نعمت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن ہے، تمہاری صحت خراب ہوگی، جھوٹ موٹ جو بھی انہوں نے بولا، بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، چور ڈاکو پیدا ہوں گے. اب کیا ہے کہ یہ ایسا وائرس چلا گیا ہے نا کہ اب یورپ، امریکہ اس وائرس کو نکالنے کی کوشش میں ہے، لیکن یہ اس کی کوئی ویکسین وہ ایجاد نہیں کر پا رہے. اور ہمارے جو نالائق قسم کے حکمران ہیں وہ دم ہلا رہے ہیں ان کے اشاروں پہ. جس چیز کی تباہی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں اس کا انجام، ہمارے والے اسی کے پیچھے جا رہے ہیں. اس لیے آپ کے پاس میرے بھائی قانون سازی کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ خدا کے قانون کا نام ہے. میں اگر ایک چیز پہ عمل نہیں بھی کر رہا، میں ممبر پہ بیٹھ کے مجبور ہوں گا وہ بات بتانے پر جو کس کا حکم ہے؟ اللہ رسول کا حکم ہے. آپ کو میں بات چل پڑی ہے تو بتاؤں، 2003 کی بات ہے. 2003 میرا پنجاب میں کہیں بیان تھا، کسی نے مجھے پرچی لکھ کے دی. وہ معذرت کے ساتھ 4 شادیوں پہ میرا موضوع نہیں ہے ابھی، میں صرف مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. یہ بعض چیزیں مثال کے طور پہ ٹھیک ہوتی ہیں، ویسے بھی ٹھیک ہوتی ہیں وہ، یعنی بغیر مثال کے بھی بیان کی جائیں تو غلط نہیں ہوتی. جیسے معذرت 4 شادیاں، اصل میں لوگوں بعض خواتین کی چڑ بن گئی ہے نا، جیسے یہ ہے نا ایک دم ان کو غصہ ہوتا تھا. تو پھر میں اس لیے معذرت بہت لگا رہا ہوتا ہوں کہ وہ ایک دم اچھل پڑتی ہیں کہ یہ پھر آ گیا. تو مثال تو سمجھانی ہے نا. 2003 کی بات ہے، میرا پنجاب میں بیان تھا. تو میرا 4 شادیوں کا کیا 2 کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں سوسائٹی میں 2 والوں کو، میں نے چند لوگوں کو دیکھا جنہوں نے 2 کیے اور قربانی کے بکرے بنے ہوئے تھے نا وہ. تو میں نے اپنے قربانی کا بکرا بھی دیکھا تھا، ان کو بھی دیکھا تھا. تو مجھے بکرے پہ اتنا ترس نہیں آتا تھا جتنا ان پہ آتا تھا ان کی حالت جو میں نے دیکھی تھی. تو مجھے کسی نے پرچی دی کہ 2-4 شادیاں اسلام میں کیسی ہیں. تو میں نے کہا اسلام میں اس کی بہت ترغیب ہے، کرنی چاہیے. خواتین جو بیوہ طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں اس کا واحد حل ہے، بلکہ ہمیں تو ان حکمتوں کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے تو اتنی دلیل کافی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے نبی کے عمل میں نمونہ ہے بہترین. تو پیغمبر کا عمل ہمارے لیے کافی ہے، بس ہمیں لاجک اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی نے ایک نہیں رکھی، ہمارے نبی نے بہت ساری بیویاں رکھی ہیں. اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ دلیل دی جاتی ہے نا کہ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، یہ انتہائی فضول دلیل ہے. حضرت خدیجہ سے آپ نے شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں، اس میں نہ آپ کو نبوت ملی تھی اور نہ اسلام دنیا میں آیا تھا. اس وقت کے احکام ہمیں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں نبی کے ان احکام کو فالو کرنے کا حکم ہے جو نبوت کے بعد، اور پھر نبوت کے فوراً بعد بھی نہیں. نبوت کے بعد تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی، نبوت کے بعد تو نکاح کی ترغیبیں نازل نہیں ہوئی ہیں، نبوت کے بعد تو رمضان کے روزے فوراً فرض تھوڑی ہوئے ہیں. یہ تو آہستہ آہستہ جب ہجرت ہوئی ہے نا، قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی آپ شریعت کے احکام سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کیا. تو نبوت کے بعد اللہ نے نبی کو شریعت کے تفصیلی احکام سے باخبر کیا، اور یہ ایک دم نہیں کر دیا بلکہ تدریجاً
تبھی حدیث میں آتا ہے آپ کہا کریں ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو روز بروز نبی کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور اسلامی احکام تدریجاً نازل ہوئے ہیں. پہلے شراب صرف نماز میں حرام ہوئی، پھر مستقل حرام کر دی گئی. شروع میں جوا حرام نہیں تھا، مستقل حرام کر دیا گیا. نمازیں پہلے 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں شروع میں، سفر میں بھی حضر میں بھی، پھر آہستہ آہستہ تبدیلی ہوئی ہے اس میں. حضر میں 4 کر دی گئیں، سفر میں 2 باقی رکھی گئیں. پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے. پہلے 10 محرم کا روزہ بعض علماء کہتے ہیں فرض تھا، لیکن اس کے بعد وہ منسوخ ہوا، رمضان کا روزہ آ گیا. بعض علماء کے نزدیک عقیقہ واجب تھا، بقرعید کی قربانی سے وہ واجب کیا ہو گیا؟ منسوخ. اضحیہ بقرعید کی قربانی مدینہ میں واجب ہوئی ہے. تو اسی طرح نکاح کے متعلق جو احکام ہے نا وہ ہجرت کے قریب نازل ہوئے ہیں. تو جب ہجرت کا وقت آیا یا ہجرت ہوئی ہے پھر نبی نے کثرت سے نکاح کیے ہیں. تو نبی کے اس عمل کو دیکھا جائے گا، پرانے عمل کو نہیں دیکھا جائے. ورنہ تو اس میں 25 سال میں آپ شادی کر رہے ہیں، جبکہ نبی نے ترغیب 15 سال میں شادی کی دی ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. آپ نے فرمایا جو شباب یعنی ابتدائی شباب تو 15 سے شروع ہوتا ہے نا، جس میں استطاعت ہے، نان نفقہ اٹھا سکتا ہے یا رشتہ مل رہا ہے اس کو، تو 15 میں شادی کرے. اب کوئی کہے یا رسول اللہ آپ نے تو 25 میں کی ہے. نبی نے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی. تو آپ کی رغبت ہی نہیں تھی نہ عورت کی طرف نہ دنیا کی طرف. مزاجاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خواہشات سے دور تھے. پھر اللہ کے حکم پہ آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں. اور یہ کثرت سے نکاح کرنا اس کی علامت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے یعنی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اس میں. تو ہمیں کسی بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کے دکھڑے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اسلام کی اچھائی ہے، حسن ہے کہ 1400 سال پہلے وہ حکم دیا جس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے. یہ تو اسلام کے آفاقی مذہب ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. اور رہا مسئلہ کہ حضرت خدیجہ، بعض لوگ کہتے ہیں خدیجہ سے بہت محبت تھی اس لیے نہیں کی، تو حضرت عائشہ سے کیا کم محبت تھی؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا والد. حضرت خدیجہ کے اپنے فضائل ہیں لیکن حضرت عائشہ کی فضیلت بھی کوئی کم نہیں ہے. تو ان کے بعد آپ نے کتنی کثرت سے نکاح کیے ہیں. دوسری شادی حضرت عائشہ سے، اس کے بعد باقی تمام حضرت عائشہ کے بعد کی ہیں. کتنی سوگنے لائے ان کے اوپر. تبھی یہ جو آیت ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان میں 2 3 3 سے کرو. تو 2 3 اللہ تو شروع کر رہے ہیں. آگے اللہ میاں کہہ رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم نہیں عدل کر سکتے پھر ایک ہے. تو اصل تو 2 3 3 ہے. مجبور لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک ہے. اور اس میں عورت کا فائدہ ہے. خواتین میرے خلاف ہوتی ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے. تمہارا بیڑا نہیں غرق کر رہا. آپ جیسی 20 عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کا بیڑا پار کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. مرد تو قربانی کا بکرا بنتا ہے. مرد کو اس دن نہ دیکھا کرو جس دن اس کی ہو رہی ہے دوسری. اس دن دیکھو گے دھوکے میں آؤ گے. اس دن دیکھو گے ہاں نائس ٹو میٹ یو، ویل ڈن، اللہ مبارک کرے. میرے پاس تو آئے نا پٹھان دوست تھے ہمارے، بڑے لال سرخ ٹماٹر صحت مند آئے اور میں نے نکاح پڑھایا اور مجھے انہوں نے بڑا مٹھائی کے ڈبے شبے وہ. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ہیں صاحب میری دوسری شادی تھی، نائس ٹو میٹ یو. میں نے کہا اس طرح ماشے انڈی والا انخوا دے دیغت میں غد خو ندی کڑے. پھر میں نے کہا محترم یہ جو ابھی لال سرخ ٹماٹر کی طرح آپ کا چہرہ بنا ہوا ہے نا یہ اس وقت تک ہے جب تک پکڑے نہیں جاتے. جس دن پکڑے گئے نا پھر میں دیکھوں گا پشاور اور کوئٹہ سب ایک طرف ہو جائے گا. تو فائدہ عورت کا اس میں، اس کو گھر ملتا ہے، اس کو سلیکشن میں آسانی ہوتی ہے. وہ کسی ایسے دوسری والے سے تھوڑی کرے گی جو جس میں صلاحیت نہ ہو. کہے گی بھائی پھر میں نے جب دوسری بیوی بننا ہے تو پھر میں تجھ سے نہیں بنوں گی، پھر وہ فلاں مالدار ہے یا فلاں میں کوئی بڑی صلاحیت ہے پھر میں اس کی زوجہ بنوں گی. ابھی ایک باصلاحیت آدمی پر ایک خاتون کا قبضہ ہو جاتا ہے اور باقیوں کو ایک ڈھنگ کا بھی نہیں مل رہا ہوتا. تو ایک کمپٹیشن جب شروع ہوگا نا جو کہ لگ نہیں رہا کہ ہوگا، بہت ڈھیٹ ہے مرد، تو پھر عورت کے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو خیر مجھے پرچی دی کہ بھئی آپ بتائیں تعدد زوجات. حقیقت یہ تھی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی دوسری شادی کی اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اس وقت، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا جب ہمارے بعض حضرات میں جنہوں نے دوسری کی ان کے حالات کیا ہیں. تو
میں نے پھر اس کے فضائل سنائے. میں نے کہا بھائی اسلام میں تو اصل حکم یہی ہے کہ ایک مرد زیادہ بیویاں رکھے اور ان کے حقوق بھی ادا کرے, اصل حکم یہی ہے. تو کسی نے کہا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میرے میں تپڑ نہیں ہے بھائی, سیدھی سی بات. اب دیکھو یہ فائدہ ہے اسلامی قانون میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں. اسلامی قانون میں کیا ہے بھائی, وہ آپ سے اللہ کا حکم پوچھ رہا ہے نا, تو میں اس کا پابند ہوں, میں اللہ کا حکم ڈیلیور کروں اس کو, چاہے میں خود عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. بھائی خدا کا حکم یہی ہے. تو مجھے یاد ہے میں نے کہا میرے اندر دم نہیں ہے, نہ میرا ارادہ ہے, نہ مجھ میں دم ہے بھائی, بہت مشکل کام ہے. میں نے کہا بھائی ہم نہیں افورڈ کر سکتے, بڑا مسئلہ ہے یار. تو لیکن میں نے حکم, مجھ سے اگر نہیں ہو سکتا تھا تو میں یہ تو نہیں کہ اللہ کا حکم تو نہیں چینج کر سکتے نا, یہ تو قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا کہ بھائی تیرے اندر تو ایک کام کر رہا ہے نہیں کر رہا, تجھ سے جب پوچھا جا رہا ہے تو تو نے خدا کا حکم بیان کر رہے ہیں. اسمبلی میں ایسا بولو نہیں ہوتا, اسمبلیوں میں نہیں ہو سکتا ایسا. وہ ایسا قانون کیسے بنائے جو خود نہیں عمل کو. وہ کہتے ہیں یار سب سے پہلے تو ہم سارے, وہ ایک آیا تھا نا کہ چور کا ہاتھ کاٹنے پر, وہ افغانستان میں طالبان نے سزا بنائی کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو ہمارے ہاں بھی حکمرانوں نے کہا کہ ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے. تو اگلے دن کارٹون میں تصویر آئی کہ بہت سارے ہمارے بڑے بڑے سیاستدان نا ہاتھ کٹے ہوئے انہیں کے ہوئے, اور ہمارے تو اتنی بڑی بڑی چوریاں ہیں کہ ایک آدھ ہاتھ کٹنے سے پتہ نہیں کیا کیا کٹے گا. تھوڑا سا آدمی رہ جائے گا اس میں بس. صداقت ہو تو ایسی ہو, مزاروں